بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایک قدیم شہر میں حاجی کریم نام کا ایک مشہور سوداگر رہتا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری، رحم دلی اور لوگوں کی مدد کے جذبے کی وجہ سے پورے علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے کاروبار میں اللہ نے بے انتہا برکت دی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی فکر اس کا بیٹا احمد تھا۔ احمد ایک نادان اور بے فکر جوان تھا جو والد کی کمائی پر عیش و عشرت میں مبتلا تھا۔ والد اکثر اسے سمجھاتے، بیٹا دولت اللہ کی امانت ہے، اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، مگر احمد ان باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک فقیر حاجی کریم کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرے پر عاجزی نما تھی۔ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ احمد نے دروازے سے جھانکا اور فقیر سے کہا، چلے جاؤ، ہمارے پاس مانگنے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ فقیر نے گہری نظر سے احمد کو دیکھا اور کہا، بیٹا زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اللہ کی عطا میں غرور نہ کرو۔ یہ سن کر احمد غصے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فقیر کے جانے کے بعد حاجی کریم نے سارا واقعہ دیکھا اور سوچا کہ احمد کو حقیقت سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ رات کے کھانے پر حاجی کریم نے احمد سے کہا، بیٹا تم جوان ہو چکے ہو، اب وقت آ گیا کہ تم خود اپنی قسمت بناؤ۔ میں تمہیں کچھ دینار دے رہا ہوں، جاؤ اور ثابت کرو تم ایک سچے تاجر کے بیٹے ہو۔ احمد نے جوش میں رقم قبول کی اور اگلی صبح تجارت کی نیت سے سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں احمد کو ایک عجیب و غریب جادوگر ملا جس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے نیلے پتھر تھے۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، یہ جادوئی پتھر ہیں، جو شخص بھی انہیں خریدے گا اس کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ احمد نے لالچ میں آ کر سوچا، اگر یہ واقعی جادوئی پتھر ہیں تو میں تو ہمیشہ امیر رہوں گا۔ احمد نے اپنی ساری رقم دے کر پتھر خرید لیے، مگر جیسے ہی وہ جادوگر غائب ہوا، پتھر عام پتھر نکلے۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ پریشان حال احمد ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں لوگ پانی کی قلت کا شکار تھے۔ وہاں کے بزرگوں نے احمد سے التجا کی، مسافر تم رئیس معلوم ہوتے ہو، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ احمد نے غرور سے کہا، میں خود ایک رئیس کا بیٹا ہوں، بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اب احمد کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ رہنے کی جگہ۔ وہ ایک سنسان جنگل میں بھٹکنے لگا، بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کاش میں نے فقیر کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے والد کی نصیحت سمجھی ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں ایک بڑھیا ادھر سے گزر رہی تھی۔ احمد کو اس نے سال میں دیکھ کر کہا، بیٹا کیا ہوا؟ احمد نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی کہانی سنائی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا غرور انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اگر تم سچائی اور دیانتداری سے محنت کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اب احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ دیانتداری سے کام کرے گا۔ احمد ایک کسان کے کھیت میں مزدوری کرنے لگا۔ دھوپ اور شدت اور تھکن کے باوجود اس نے پوری ایمانداری سے کام کیا۔ کسان نے مزدوری کے بعد اسے چند درم دیے اور کہا، بیٹا جو تم نے محنت کی اللہ اس میں برکت دے گا، یہ اصل دولت ہے۔ احمد کو احساس ہوا اصل عزت محنت سے ہے۔ کچھ دنوں بعد احمد کو وہی فقیر دوبارہ ملا جسے اس نے جھڑک دیا تھا، مگر اب کی بار احمد کے دل میں عاجزی تھی۔ احمد نے فوراً فقیر کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے غرور کیا تھا۔ فقیر مسکرایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اب ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا یہی اصل دولت ہے۔ فقیر نے دعا دی اور رخصت ہو گیا۔ احمد جب گاؤں واپس آیا تو حاجی کریم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عاجزی اور آنکھوں میں شعور تھا۔ احمد نے والد کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، ابا جان میں نے سیکھ لیا ہے کہ اصل دولت دیانتداری، محنت اور دوسروں کی خدمت ہے، اب میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے اپنی آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، غرور کا انجام برا ہوتا ہے، محنت اور دیانتداری اور عاجزی سے اللہ برکت دیتا ہے۔ دولت سے بڑھ کر اخلاق اور نیکی اصل دولت ہے۔